السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے کو ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہر ایک انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ: ہر ایک انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھی میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہونا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پہ نظر کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی۔ وہ فرشتہ اس انسان کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور جسم کہاں گیا؟ آج یہ اتنا کمزور جسم کیوں ہے؟ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے؟ آج تیرے عزیز اور قربا گھر والے کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے اس جسم کی تندرستی سے جو جتنا بھی مال اکٹھا کیا تھا، تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے جو اپنے بڑے بڑے محل خوبصورت بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے جو تنہائی سے بچنے کے لیے انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ آج تو اتنے لمبے کی طرف لمبے دبا ہے جو آج سے پہلے تو نے اپنی زندگی میں کبھی طے نہیں کیا ہوگا۔ آج تو ایسی قوموں سے ملے گا جو اپنی پوری زندگی میں تو نے ایسی قومیں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ آج تجھے ایسی تنگ جگہ میں دفن کیا جائے گا جیسے تو نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ایسی تنگ جگہ پر لیٹا ہوگا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں کامیاب ہو گئے تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہو گیا تو یہ تیری کم بختی ہے۔ پھر جب اس لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکارتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا، آج تو اس زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک جو تو زمین پر اکڑ کر چلتا تھا اور اس کے اوپر گناہ کرتا تھا، اور آج تو اسی زمین کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور جب اس کے گھر والے اور اس کے سارے دوست اسے قبر میں دفنا کر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے اس قبر میں چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے وہیں چھوڑ دیا دنیا میں۔ آج تجھے تیرے اعمال دیکھ کر جہنم میں بھیجا جائے گا یا پھر جنت میں۔ دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کا کچھ بھی پتہ نہیں کہ کب کسی وقت بھی آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، اللہ کو راضی کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی میں گناہ پہ گناہ کرتے رہیں اور جہنم کا منہ رخ لیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور آ کر ہی رہنی ہے، اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے پوری زندگی اپنے عیاشیوں میں گزار دی، نہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور نہ ہی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ ہمارے پاس قبر میں لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی عبادت کے سارے اعمال، اچھے اعمال کے لیے۔ ہمارے پاس وقت ہے، یہ زندگی کبھی نہیں دوبارہ ملے گی اور نہ ہی ہمیں کبھی موقع ملے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زندگی میں اچھے اعمال کرنے چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں گناہ زندگی میں کرنے چاہیے۔ ہمیں گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔